السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے پاک کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا اور آپ کی امت میں پیدا کر کے امتوں میں سے سب سے بہترین امت کا فرد بنایا۔ تو جو نبیوں میں سب سے افضل اور اس نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے ہم سب سے افضل، تو اس وجہ سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، ان کی عظمت کا، ان کی ختم نبوت کا علم بھی حاصل کریں اور دفاع بھی کریں، کیونکہ ایک مسلمان مومن ہونے کے ناطے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی شہادت اور گواہی دینے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی ختم نبوت کا، ان کی عزت و عظمت کا، ان کی رفعت و بلندی کا چرچا بھی کریں، پہلے اس کا علم حاصل کریں، پھر اس کا چرچا کریں اور پھر اس کی حفاظت بھی کریں، اور ہر اس شخص کا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کسی بھی حوالے سے کسی بھی سازش کا شکار ہو، اس کو سازش سے بچائیں بھی اور اس سازش کو ختم بھی کریں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی سازش کا پتہ لگانا اور پھر اس سازش کی سرکوبی کرنا، اس کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم کی اہمیت جو بتائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ سورۃ محمد کی آیت ہے کہ اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پہلے علم حاصل کرو اس بات کا، اس چیز کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر علم کے بعد اس پر عمل، پھر عمل کے بعد پھر اس کے آگے اس کی جو ہے نا اس کی دعوت،
پھر وہ لوگ جو اس کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف پھر کھڑے ہونا، یہ پھر بعد کی باتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے کہ عقیدہ ختم نبوت کہ اللہ کے رسول علیہ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس حوالے سے قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات موجود ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو واضح الفاظ ہیں جن میں، اور کچھ میں اللہ نے اشارے سے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ پھر اسی طرح کئی کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا کہ آپ علیہ والسلام کے بعد کسی بھی نبی نے نہیں آنا، اور جو بھی آپ علیہ والسلام کے بعد آ کر نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے، اس کا دین اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ مرتد میں آ جاتا ہے وہ۔ اس حوالے سے چند آیات کریمہ اور چند حدیثیں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی تھی، جن میں سب سے آخری حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کیا، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ والسلام سے کہا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور خود آپ سب جہاد کرنے جا رہے ہیں، اور میں یہاں مدینے میں رہوں گا عورتوں اور بچوں کے ساتھ، کیونکہ سارے صحابہ نکل گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ والسلام نے پھر وہاں پر کہا تھا کہ اے علی، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ والسلام کے ہاں مقام تھا، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن مقام تمہارا بہت ہے، وہی مقام ہے، اور میں وہی حیثیت تم کو دے کے جا رہا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ والسلام کو دی تھی، وہی حیثیت، وہی مرتبہ، وہی مقام دے کر تم کو جا رہا ہوں، بس بات فرق اتنا ہے کہ تم نہ نبی ہو، نہ میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے۔ اس کے بعد 7ویں حدیث اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس موضوع کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس موضوع کو، یہ ایسا موضوع ہے اس کو باقاعدہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، یقین مانیں ایسے ایسے طریقے سے وہ قابو کرتے ہیں کہ آپ رہ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے ان سے۔ بہت مشکل ہے کہ آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہو، آپ کے پاس باقاعدہ علم موجود ہو اور اللہ کا کوئی آپ پر خاص فضل و کرم ہو تو آپ ان سے بچ سکیں، نہیں تو ایسی ایسی سازشیں وہ کرتے ہیں، ایسے ایسے جال انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا سا بھی وہ ہمیں تعلیم دیں نا تو لا علم بندہ ان کی چالوں کا شکار ہو جاتا ہے، ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اس موضوع کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ کم از کم ہم اس دنیا میں جب جائیں اس دنیا سے تو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ والسلام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بخاری کی حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل میں ان کے سیاسی جو رہنما تھے وہ ان کے نبی ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے نبی ہی، ان کے مذہبی رہنما بھی اور مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما بھی ان کے نبی ہی ہوا کرتے تھے، یعنی ان میں جو نبی ہوتا تھا وہی ان کا امام بھی ہوتا تھا، وہی ان کا صدر بھی ہوتا تھا، وہی ان کا خلیفہ بھی ہوتا تھا، وہی ان کا امیر بھی ہوتا تھا۔ فرمایا کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کے بعد بھی، اس کے فوری بعد پیچھے دوسرا نبی آ جاتا اور وہ اس کی جگہ کو سنبھال لیتا اور وہ پھر وہ ان کا امیر بن جاتا، وہ ان کا حاکم بن جاتا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ والسلام نے یہ بات بتانے کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ہاں اب یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ہاں یہ ہے کہ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، کہ میرے بعد خلیفہ آئیں گے اور بہت زیادہ آئیں گے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آئیں گے۔ پہلے دور میں یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کہ ایک نبی آتا، وہ وفات پا جاتا، پیچھے دوسرا نبی آ جاتا، دوسرا نبی وفات پا جاتا، پیچھے ایک اور نبی آ جاتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کو سنبھالنے کے لیے، ان میں ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، ان کو اتحاد اور اتفاق سے رکھنے کے لیے، شریعت پر عمل کرانے کے لیے کسی نبی نے
نہیں آنا، میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور وہ بہت بکثرت کے ساتھ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اس حدیث میں کچھ کلام بھی ہے لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بن سکے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ حالانکہ میں نے چند ماہ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ باتیں بتائی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے، وہ ہستی تھے کہ ان کے بہت ساری خواہشات کو، ان کے بہت سارے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات بنا کر اور شریعت بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، لیکن وہ بھی نبی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے جامع الترمذی میں، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، یہ جو رسالت اور جو نبوت کا سلسلہ تھا قد انقطعت، یہ منقطع ہو چکا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کسی رسول نے آنا ہے اور نہ ہی میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ مستدرک حاکم میں موجود ہے، عمر بن عبداللہ الخضرمی فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاء، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ کیا فرمایا کہ میں آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، اور امتوں میں آپ سب سے آخری امت۔ اور پھر دوسری حدیث اسی معنی میں فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں سن لو میری بات، انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، ولا امت بعدکم، اور نہ ہی تمہارے بعد کسی امت نے آنا ہے، یعنی یہ نبی بھی آخری تھے اور اس نبی کی امت یعنی ہم بھی آخری ہیں۔ نہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ ہمارے بعد کسی امت نے آنا ہے، اور اسی امت پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم کر کے یہ دنیاوی زندگی کا سلسلہ ہی ختم کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاء وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور یہ جو میری مسجد نبوی ہے نا، یہ آخری مسجد ہے۔ اب بظاہر اس حدیث کے الفاظ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے، اور یہ باقاعدہ اس حدیث پہ لوگ اس کو پیش کر کے وہ یہ کہیں گے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میری یہ مسجد آخری مسجد ہے، اس کے بعد تم لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں بنائیں، تو یہی لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کی کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو جب آخری مسجد کہنے کے بعد کئی مسجدیں بن سکتی ہیں تو آخری نبی کہنے کے بعد کئی نبی کیوں نہیں آ سکتے؟ اسی حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کیا فرمایا کہ وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاء، کہ میں آخری نبی ہوں اور میری یہ مسجد یہ آخری مسجد ہے۔ یہ باقاعدہ آپ کے سامنے کا کوئی بندہ یہ حدیث پیش کرے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یقیناً جواب نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دوسری حدیث پھر بندہ یہ کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض اوقات ہمیں صرف ایک حدیث بیان کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اس مسئلے میں اس کو واضح کرنے کے لیے کئی اور احادیث موجود ہوتی ہیں۔ اسی مسئلے کی، یعنی کہ میری آخری مسجد یہ ہے، اس کی وضاحت خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میری یہ جو مسجد نبوی مسجد ہے نا، یہ وہ آخری مسجد ہے جس کو نبی نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کہ آج کے بعد یعنی یہ مسجد نبوی آخری مسجد ہے جس کو نبی نے بنایا۔ اس کے بعد مسجدیں بہت ساری بنیں گی، لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں بنیں گی، لیکن اس مسجدوں کو کوئی بھی نبی نہیں بنائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ میں آخری نبی، اور یہ جو مسجد میری آخری مسجد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنانے والا نبی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں جتنی بھی مسجدیں بنیں گی اس کو کوئی بھی نبی نہیں بنائے گا۔ اسی طرح پھر میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 13ویں حدیث، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن نبوت میں سے ایک چیز باقی ہے۔ نبوت ختم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ عمارت وہ بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت میں سے ایک چیز ہے المبشرات، وہ باقی ہے۔ اب صحابہ نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول ما المبشرات، یہ مبشرات کیا ہیں جو نبوت میں سے ہیں اور جو قیامت تک باقی رہیں گی، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچے خواب۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے رات کو، نیک خواب، سچا خواب، اور وہ خواب دن کو سچ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں اور نیک خواب ہوتے ہیں، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ نبوت کا ایک حصہ ہیں یہ سچے خواب۔ نبوت کے باقی کے جتنے حصے تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، یہ ایک حصہ نبوت کا سچے خواب اور نیک خواب، ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی چھوڑ دیا کہ قیامت تک آنے والا شخص جب بھی رات اس کے مسئلہ ہوتا ہے، اللہ اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے خواب کی صورت میں، کوئی نیک مشورہ ہوتا ہے، تو گویا یہ نبوت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، یعنی یہ باقی ہے۔ اس کے علاوہ نبوت کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ رونے لگی۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن کے پاس، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ رونے لگ پڑی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی کہ آپ رو کیوں رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ولیکن ابکی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے۔ یعنی کہ یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا فرما رہی ہیں کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں کے پاس، نبی اور رسول کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب کسی بھی شخص پر وحی نہیں آئے گی، یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ یعنی کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص پر وحی نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح ایک حدیث، بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری کی، سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مات صغیراً، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچپن میں فوت، مات صغیراً، وہ بچے ہی فوت ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ، اگر اللہ نے آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہوتا، آپ علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، عاش ابنہ، تو اللہ آپ کے بیٹے کو زندہ رکھتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور کئی ایک روایات ان سے مروی ہیں کہ وہ ان کا یعنی ایک اپنا نظریہ تھا ان کا کہ اگر اللہ نے آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، تو اللہ آپ علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ رکھتے، لیکن فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وَلَٰكِن لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ، آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے کوئی نہیں آنا، اس لیے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بعیسی ابن مریم فی الاولی والآخرہ، کہ میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے وسلم وہ کیسے، یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کیسے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ من علات، یہ جو نبی ہیں نا، جتنے بھی نبی یہ سارے آپس میں علاتی بھائی ہیں، اور فرمایا کہ امہاتہم شتیٰ، کہ ان کی جو مائیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، یعنی ان کی شریعت وہ الگ الگ ہے، ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہے۔
نبیوں کی شریعتیں الگ الگ تھی، کسی کی شریعت میں روزے 30 تھے تو کسی کی شریعت میں روزے کم تھے، کسی کی شریعت میں نمازیں 5 تھی، کسی کی شریعت میں نمازیں 3 تھی، یعنی شریعت الگ الگ تھی، احکامات الگ الگ تھے۔ ہماری امت اس امت کے لیے غنیمت حلال تھی، سابقہ امتوں کے لیے غنیمت حرام تھی، وہ غنیمت کا مال نہیں لے سکتی تھی، یعنی شریعتیں الگ تھی، لیکن جو دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، وہ سب نبیوں کی ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ عقیدہ توحید، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ سب کی ایک تھی۔ سب نبیوں نے اسی ایک چیز کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ساتھ میں فرمایا کہ فلیس بیننا نبی، میں عیسیٰ کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عیسیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، وہ اس لیے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی نبی نہیں آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے سے پہلے آخری نبی تھے، پھر تقریباً 600 سال 6 صدی تقریباً کوئی نبی نہیں آیا، پھر 600 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ اور پھر دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم میں فرمایا کہ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَىٰ نَبِيٌّ، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ یہاں سے دو چیزیں مراد لی ہیں مفسرین اور محدثین نے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، تو فرمایا اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو وہ جو میں نے بیان کیا کہ عیسیٰ کو اللہ نے آخری نبی بنایا تھا، پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں آ گیا ہوں، میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر آنا ہے، تو ہمارے درمیان بیچ میں کوئی بھی نبی، یعنی ایک آپ علیہ السلام کی زندگی کے پہلے کا دور آپ اس کا بیان کر رہے ہیں، ایک آپ علیہ السلام کی زندگی سے بعد کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک، جب وہ دجال کے خلاف لڑنے کے لیے نازل ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب نازل ہوں گے تو وہ کیا ہو کر نازل ہوں گے؟ اپنی شریعت لے کر نازل نہیں ہوں گے، وہ عیسائیت کا پرچار کرنے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کا امتی بن کے نازل ہوں گے اور آپ کے دین کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اور یہاں پر کسی مسلک والوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ ہمارے فقہ کے مطابق فیصلہ کریں گے، حالانکہ وہ شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی عند اللہ لخاتم النبیین، کہ میں اللہ کے ہاں تب سے خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کے ہاں تب سے خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينِهِ، تب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں تھے ہوئے، یعنی اپنی وہ مٹی میں تھے، وہ مٹی جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام ابھی اس مٹی میں تھے، تو اللہ نے تب سے آپ علیہ السلام کو اپنے ہاں خاتم النبیین لکھ لیا تھا۔ اور پھر ہر نبی کو اس چیز کا بتاتے بھی رہے اللہ کہ آخری نبی آئے گا، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تم نبیوں کی جماعت نے کیا کرنا ہے، اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا، فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا، یعنی جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، فرمایا ایسے میں اور قیامت قریب ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی جو آپ سے پہلے کسی نبی نے نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ سب نبیوں کو اس بات کا علم تھا، پتہ تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی نے ابھی آنا ہے، اور وہ ایسا نبی ہوگا جس کی نبوت وہ آفاقی نبوت ہوگی، تمام عالم کے لیے ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات کس نے ارشاد فرمائی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی کہ بعثت انا والساعة کہاتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ دو انگلیوں کو جوڑا اور فرمایا کہ ایسے میں اور قیامت ہے، کہ میرے ساتھ قیامت جڑی ہوئی ہے، اب میرے بعد صرف قیامت ہی نہیں آنا ہے۔ اور اس حدیث کی وضاحت میں امام ابن حبان
رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے، آنے والے تمام انسانوں کے لیے، جنوں اور انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیج دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ساتھ میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ من غیر ان یکون بیننا نبی آخر، اور اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی دوسرے نبی نے آنا نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں ساتھ میں یہ کہ لِأَنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، اس وجہ سے کہ میں آخری نبی ہوں، وَعَلَىٰ أُمَّتِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر قیامت کو قائم فرمائے گا، یعنی اسی امت پر قیامت اللہ تعالیٰ نے قائم کر دینی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی نے آنا نہیں ہے۔ یہ قرآنی آیات اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث اور فرامین مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے جو اللہ کے رسول نے بتائے کہ میں آخری نبی ہوں، یہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ بھائی کسی بھی بہکاوے کا شکار نہ ہوں، کسی بھی چال میں نہ پھنسیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی نے نہیں آنا، اور آپ کو باقاعدہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن میں آیات موجود ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ہمیں وہ آیتیں زبانی یاد ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو وہ آیتیں پڑھانی چاہیے، ان حدیثوں کے بارے میں ہمیں حوالے کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر مجھ سے سوال کر لے کہ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو میں اس کو جواب دے سکوں ہاں آخری نبی جی کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے سیدھا قاری صاحب کو کال کرنی ہے، مولوی صاحب کو فون کرنا ہے، جی یہ آخری نبی ہیں اللہ سے کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ احادیث، یہ قرآنی آیات بیان کرنے کا مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ آپ کو علم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے یہ چیزیں، یہ حوالہ نمبر یاد ہونی چاہیے، یہ آیتوں کے نمبر یاد ہونی چاہیے، حدیثوں کا پتہ ہونی چاہیے کہ کس حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تاکہ کل کوئی اس کے خلاف سازش کرے۔ اور پھر یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ہی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، اور وہاں پر ایسی چیزیں پھرتی رہتی ہیں، آنکھوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، پھر لوگ وہاں پر مختلف تبصرے بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ شخص لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو وہاں پہ اس پوسٹ کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم قرآنی آیت لکھ کر اس پوسٹ والے کو جواب دے سکتے ہیں کہ تو نے یہ پوسٹ لکھی ہے یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حدیثیں اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رات کے 12 بجے مسئلہ پڑے یا دن کے وقت مسئلہ پڑے، ہم نے فوری مولوی صاحب کو کال کر کے ہم نے پوچھ لینا ہے، مولوی صاحب خود بتا دیں گے، اے فلانا مسئلہ پیش آیا ہے مولوی صاحب یہ بتا دینا۔ حالانکہ ہمیں خود یہ جو بنیادی عقائد ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے کرتے ہیں، ہر مسلمان بچے پر یہ لازم اور فرض ہے کہ وہ عقیدہ توحید سیکھے، اس کا علم حاصل کرے، اور اس کو حلال اور حرام کی تمیز آنی چاہیے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہر مسلمان بچے اور بڑے پر یہ فرض ہے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ جو عقیدہ توحید کی اساس ہے، بنیاد ہے یہ، کیونکہ ختم نبوت کا انکار کرنا وہ صرف آپ علیہ السلام کا انکار نہیں ہے، ختم نبوت کا انکار کرنا یہ اللہ کی خدائی کا انکار ہے۔ تو اس لیے ہمیں ختم نبوت کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، باقاعدہ کورسز ہونے چاہیے، اپنے بچوں کو اس حوالے سے باقاعدہ آگاہی دینی چاہیے کہ کل آنے والے دور میں جب فتنے مزید بڑھیں گے، جب فتنے مزید شدت سے آئیں گے، تو تاکہ ہمارے بچے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان کے علم میں یہ بات ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب فتنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو محفوظ فرماتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان سازشوں کا پہلے سے ہی آگاہ کر دیتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن میں جو آیات ہیں، اگر آیتیں یاد نہیں کر سکتا، آیتوں کے نمبر اس کو یاد ہوگا، یہ فلانی آیت فلاں صورت میں اس کی فلاں نمبر آیت ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں فلاں نمبر حدیث ہے، اتنا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں سے اگر 100 بندوں کے نام یاد کر سکتے ہیں، اپنے کالج کے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں، کلاس میٹس ہوتے ہیں، ان سب کے نام اگر ہم یاد کر سکتے ہیں،
اپنے جن کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں ان کے ہم نام یاد کر سکتے ہیں. یہ ایکٹر اور ایکٹریس کے اگر ہم نام یاد رکھ سکتے ہیں تو ہم یہ چیزیں کیوں نہیں یاد رکھ سکتے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا شوق کیا ہے. ہمیں خود یہ چیزیں سوچنی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہو نا کہ شاید بعد میں آنے والے حالات بہتر ہو جائیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بعد میں آنے والا دور اس میں پہلے کی بنسبت زیادہ فتنے ہوں گے. ہر بعد میں آنے والا جو دور ہوگا، جو زمانہ ہوگا، اس میں فتنے پہلے زمانے سے زیادہ ہوں گے. اگر پہلے زمانے میں گمراہ ہونے کے امکانات کم تھے، آنے والے زمانے میں گمراہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے. اس لیے اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے گمراہ نہ ہو جائیں. اور اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی کو سنوارنے سے بہتر کیا ہے کہ بندہ اپنے بچوں کی اخروی زندگی کو سنوارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس شخص کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.